شرف حاصل کیا ہے اس میں رب العالمین جل وعلا نے زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں نماز کا ذکر قرآن میں آیا ہے، نازل فرمایا ہے، وہاں وہاں اس کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ذکر نازل فرمایا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، سمجھے آپ؟ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ کہیں پر بھی قرآن مجید میں آیا ہے اور غالباً ہر پارے میں ہے۔ تو یہ جو فرمایا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ جیسے نماز فرض ہے ویسی زکوٰۃ فرض ہے، اور نماز پڑھے آدمی زکوٰۃ نہ دے اور زکوٰۃ دے نماز نہ پڑھے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ دونوں یعنی ایک کے بغیر ایک نہیں پایا جائے گا، جب بھی پایا جائے گا دونوں پایا جائے گا، ورنہ اکیلے تنہا ایک نہیں پایا جائے گا۔ اگر ایک پایا جاتا تو ایک ہی کا ذکر ہوتا، ساتھ میں دونوں کا ذکر نہیں ہوتا، ساتھ میں دونوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں ذکر ہوا ہے نماز کا، وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی صاحب تفسیر و بیان فرماتے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور پھر مفسرین کرام کے حوالے انہوں نے پیش فرمائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مبارک ہمیں ہمارے نظر کی حوالے، اور فرمایا کہ رب العالمین کے قدرت کی منشا و مرضی یہی ہے، مصطفیٰ کی منشا و مرضی یہی ہے، قرآن کی منشا و مرضی یہی ہے کہ مسلمانوں نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھو، اور ساتھ میں اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی دو، اور اگر صرف نماز پڑھو زکوٰۃ نہ دو صاحب نصاب ہونے کے بعد تو پھر تمہاری نماز قبول نہیں، اور پھر اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو اور نماز نہیں پڑھتے ہو تو تمہاری نماز بھی قبول نہیں، تمہاری زکوٰۃ بھی قبول نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ فرمایا گیا زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے اندر 3 کنڈیشن ہو۔ سبحان اللہ بولو۔ کون سی کنڈیشن؟ بہت موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا دونوں کو ملائیں کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے، یا اتنا مال ہو تجارت کا، یا اتنا مال ہو تجارت کا، یا اتنا روپیہ پیسہ جمع ہو، سمجھے آپ، بینک میں آپ کے پاس کہیں پر بھی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت کیا ہوگی، یا 52 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہوگی؟ تو ہمارے علماء اہل سنت نے اس کو حل فرمایا۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے سونا اور چاندی بڑا فلیکسیبل ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے ڈیلی کا اور شام کے اعتبار سے، تو فرمایا انڈین روپیز کے اعتبار سے بتایا انہوں نے کہ 1,70,000 روپے آج کی تاریخ میں اس رمضان المبارک میں اگر کسی کے پاس بنتے ہیں، خواہ وہ روپے کی صورت میں ہو، خواہ وہ چاندی کی صورت میں ہو، خواہ وہ سونے کی شکل میں ہو، خواہ اتنے پیسے کا آپ کے پاس مال تجارت ہو، خواہ اتنے پیسے کا ڈالر ہو، خواہ اتنے پیسے کا آپ کے پاس درہم ہو، اگر 1,70,000 روپے بنتی ہے تو آپ مالک نصاب ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کیا ہیں؟ مالک نصاب۔ اور مالک نصاب کا ہونا مطلب کیا ہے؟ آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اچھی بات سمجھیں؟ اب اس 1,70,000 پہ اگر حولان حول مکمل قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے اگر 1 سال پورا گزر گئے، 12 مہینے گزر گئے، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گیا۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گیا، سمجھ میں؟ اور جیسے ہی نماز فرض ہوتی ہے ادا کرنے کے لیے، ظہر کا ٹائم ہوا، ظہر کا ٹائم فرض ہو گیا تو نماز ظہر کی فرض ہو گئی، عصر کا ٹائم ہو گیا تو عصر کی نماز فرض ہو گئی، عشاء کا ٹائم ہو گیا تو عشاء کی نماز فرض ہو گئی۔ تو جیسے ہی یہ 1 سال گزر گیا، اب آپ کو نکالنا فرض ہو گیا۔ دیری کریں گے تو ہر لمحہ گنہگار ہوں گے،
اور گناہ کبیرہ ہوگا، چھوٹا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ، کیونکہ فرض کو چھوڑنے والا، ادائیگی کو چھوڑنے والا ایک مرتبہ ہی کیوں نہ چھوڑے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے نماز کو اگر ایک مرتبہ کسی نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو گناہ کبیرہ کر لیا اس نے، بات سمجھ میں آئی؟ بڑا گناہ کر لیا، سمجھے آپ؟ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہو گیا کب؟ جب 1,70,000 روپے اس کے پاس ہیں، یا اتنی مالیت ہے، یا اتنا سونا ہے، یا اتنے کا چاندی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس پر زکوٰۃ مالک نصاب ہے، اور جیسے ہی 1 سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب دیری کرے گا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے یہ تو آپ نے سن لیا۔ اس کے لیے مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان کے ساتھ عقل والا ہونا چاہیے، عقل والے کے ہونے کے ساتھ بالغ ہونا چاہیے، بالغ ہونے کے ساتھ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا چاہیے۔ یہ مال حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں جناب؟ حاجت اصلیہ ان ضرورتوں کو کہتے ہیں انسانوں کی جس کے بغیر آپ کا گھر نہیں چل سکتا۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس 1,70,000 روپے تو ہیں، لیکن اسی 1,70,000 میں آپ کو ایک مہینے کا خرچہ بھی چلانا ہے، تو پیسے کم ہو گئے، پیسے کم ہو گئے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی آپ کے اوپر۔ آپ سمجھ میں آئی؟ تو وہ پیسے آپ کا ضرورت، جو آپ کی ضرورت جیسے آٹا، تیل، نمک، گیہوں، کھانے پینے کی اشیاء، پانی وغیرہ، لائٹ بل اور مہینے کا خرچہ چلانے کے لیے جیب خرچی، ان سب چیزوں کے علاوہ یہ پیسہ ہونا چاہیے۔ ایک مہینے کا راشن کا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر 1,70,000 ہے تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ تفسیر کرو اس کی۔ حاجت اصلیہ سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد حاجت اصلیہ کے علاوہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ کے علاوہ مال کا نامی ہونا، مال کا نامی ہونا، یعنی وہ اس کے اندر، اس مال کے اندر طاقت اور صلاحیت ہو بڑھنے کی۔ تو سونا بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیوں؟ پیسہ بڑھتا ہے نا اس کا، چاندی کی بڑھنے کی صلاحیت۔ تو یہ دونوں چیزیں، اور آپ کو بتا دوں ماشاءاللہ ایک بہت حیرت انگیز چیز کہ اللہ رب العالمین نے سونا اور چاندی کو خرید و فروخت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ جناب آدم سے پہلے پیدا فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اسی وقت سونا اور چاندی کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ سونا اور چاندی انسانوں کے خرید و فروخت کے لیے پیدا فرمایا، ثمن کے طور پر۔ اور آج بھی اصلی میں یہی پیسہ ہے، ڈالر اتنا ہی چھپتا ہے جتنا اس کے پاس سونا رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور آج جو سونے کا بھاؤ، پرسوں میں ایک سونے والے کے پاس گیا تھا چندہ کے لیے، سنو بڑا اچھا آدمی ہے وہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اسے، اور اسے دے گا تو مجھے دے گا نا وہ پھر۔ تو اس سے میں نے کہا کہ بھائی صاحب ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ کا آفس ہے، دکان ہے، مکان ہے، سونا بیچ رہے ہو آپ، کلو کا کلو خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، یہ سونا کیسے بڑھ گیا اتنا جلدی، اور 6 مہینے کا اتنا بڑھ گیا؟ تو اس نے یہ کہا حضرت یہ سونے کا کاروبار جو ہے نا، یہ حقیقت میں جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، پکا سننی اس نے، میرے آقا نے فرمایا تھا یہ خرید و فروخت کے لیے ہے، تو آج لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، ہے میمن، آج آنکھیں اس کی لوگوں کی کھل رہی ہیں، حکومتوں کی۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا اتنا؟ کہتا ہے وہ کہ سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں چائنا نے خریدا ہے سونا، فزیکل سونا چائنا نے خریدا، اور چائنا کی وجہ سے یہ سونا کم ہوا مارکیٹ، تو بھاؤ بڑھ گیا اس کا۔ اور وہ میں نے اس سے پوچھا کہ اور بڑھے گا؟ بولتا ہے کہ یہ بڑھتا جائے، کبھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی ماحول جو دنیا کا چل رہا ہے جنگ کا، تو ہر کوئی چاہتا ہے سونا کنٹرول ہو، سونا کنٹرول ہو، سونا کنٹرول ہو۔ تو یہ کہہ رہا اس نے 1000 درہم سے بھی زیادہ جائے گا۔ اسی لیے مولانا اگر آپ کے پیسے ہوں تو جمع کر کے سونا ہی لیجئے، 1 گرام کر کے، انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہے، اس نے بتایا۔ تو آپ لوگوں کو بھی سن لیجئے چیز۔ تو اللہ نے دراصل یہ سونا جو ہے، چاندی ہے، خرید و فروخت کے لیے بنایا، اور آج بھی یہ خرید و فروخت کے لیے الحمدللہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب یہ مال کا نامی ہونا، بڑھنے والا ہونا، تو سونا چاندی بڑھتا ہی بڑھتا ہے، اور پھر تجارت کا مال بڑھتا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک سوئی کی دکان ہے نا آپ کی، تو جتنی سوئی آپ کے پاس ہے وہ سب گن کر اس کا پیسہ کرنٹ ریٹ کے اعتبار سے آپ کو نکالنا فرض ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ دھاگا ہے اس کو بھی کرنٹ اعتبار سے آپ کو نکالنا فرض ہے، سمجھیں بات؟ یعنی جو کچھ آج کل لوگ یہ سب حساب کتاب نہیں کرتے، کچا مال کا بھی زکوٰۃ ہے، پکا ہوا مال کا بھی زکوٰۃ ہے، جو مال آپ نے بھیجا نہیں ابھی آپ کو بھیجنا ہے اس کا بھی جو آپ کے پاس ہے، یعنی جس مال پر قبضہ ہے آپ کا ان ساری چیزوں پر آپ کی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ نہیں کرتا ہے کوئی۔ میں نے ایک بندے ہمارے احباب میں سے ہیں، ان کی بڑی فیکٹری ہے، کمپنی ہے لوہے کی، تو میں نے ان سے کہا کہ لوہا گن کے، خام کو لوہا جتنا ہے سب گن کے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ بولے ایسا حضرت ایسا کس نے بتایا آپ کو؟ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا آج تک، اتنے بڑے بڑے مفتیاں صاحب آتے۔ میں نے کہا بڑے بڑے مفتیانی صاحب کو بڑا لفا دیتے ہو نا تم، تو تم پوچھتے تو ہو نہیں، پوچھتے تو ہو نہیں، پوچھو تب نا۔ اور ہم تو ایسے بندے اگر پوچھو گے تبھی بتاؤں گا میں، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو ایسا کریں گے، ایسا کیسے کر سکتے؟ میں نے کہا آپ کے پاس لکھنے پڑھنے والا آدمی ہے؟ بولے ہے۔ کمپیوٹرائز ہے آپ کا سب کچھ پورا، جتنا مال تیار ہوگا جتنا مال ہے سب کمپیوٹر میں ہے نا، گننے کی ضرورت کیا ہے؟ بٹن دباؤ تو پتہ چل جائے کتنا مال تمہارے پاس ہے۔ تو بہت نکل جائے گا، تو بہت نکل جائے گا، تو بہت نکالنا پڑے گا۔ تو پیسہ جو دے رہا ہے اللہ ہی تو دے رہا ہے، جو پیسہ دے رہا ہے اللہ ہی تو دے رہا ہے۔ تو جناب والا یہ مال جو ہے بہت بڑی بلی بلا چیز ہے۔ جس کے پاس ہوتا ہے وہ چھپا کے رکھنا چاہتا ہے، دبا کے رکھنا چاہتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں خرچ کرتا، اور حالانکہ ایسا نہیں، اس کے پیسہ آ جائے گا وہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ بات سمجھ میں؟ دنیا ایسے ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، میں تفسیر میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں تھے، اور ان کے ساتھ جناب خضر تھے۔ ایک گاؤں شہر سے گزرے، ایک شہر سے گزرے تو دیکھا شہر ہے، تو اس شہر سے جیسے گزرے تو جناب خضر نے فرمایا کہ حضور جناب موسیٰ جانتے ہیں پہلے یہاں کیا تھا؟ تو حضرت خضر کو جناب موسیٰ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی، لیکن حضرت خضر قیامت تک رہیں گے، سب کے ساتھ رہیں گے، دنیا میں رہیں گے، آسمان پر اٹھا نہیں لیے گئے، وہ دنیا میں رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ قیامت کے بعد جب قیامت ہوگی اسی وقت ان کی روح قبض ہوگی، ورنہ بھی باحیات ہے، اور ہر مسلمان مومن عاشق رسول سے ایک مرتبہ ضرور مصافحہ کریں گے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، المحفوظ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جناب خضر کہتے ہیں آپ جس شہر سے گزر رہے ہیں یہ پہلے شہر نہیں تھا، بیابان جنگل تھا۔ کئی سو سال کے بعد پھر اللہ نے اس جنگل کو شہر بنا دیا۔ پھر ایک جنگل سے گزرے تو یہ کیا ہے؟ یہ تو جنگل ہی جنگل ہے۔ بولے نہیں، یہ دریا تھا، یہ دریا تھا، سالوں پہلے، کئی سو سال پہلے دریا تھا، اللہ نے اسے منجر زمین بنا دیا۔ تو جناب خضر کہتے ہیں یہ دنیا کی مثال ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہم نے دیکھا اگر ہم بیان کر دیں تو آپ سن نہ سکیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ یہ واقعہ یہ ہوا کہ تین ساتھی تھے، تین دوست تھے۔ سنیے بہت دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ واقعات میں کہیں بیان نہیں کرتا ہوں لیکن آج بیان کر دے رہا ہوں کہ یہ جو ہے تین ساتھی تھے جنگل میں، انہیں ایک مسافر آیا ان کے پاس، ایک مسافر آیا اور اس کے ساتھ 3 سونے کی اینٹیں تھیں، اس کے ساتھ 3 سونے کی اینٹیں تھیں۔ تو اس مسافر نے کہا کہ دیکھو تم 3 ہو میں ایک ہوں، تو اپن تینوں 4 رہتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور میرے پاس جو ہے 3 سونے کی اینٹ بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ سے بانٹ لیں گے۔ جناب خضر کہتے ہیں یہ دیکھو دنیا کیسی خطرناک دنیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ 4 ہیں، چلو قرآن اندازی کرتے ہیں، کوئی کھانا لے کے آئے شہر سے جائے، قرآن اندازی کی، ایک کا نام نکلا، وہ گیا کھانا لینے کے لیے۔ السلام علیکم، آئیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جن کا انتظار کر رہے تھے ہم، بس اپنی بات ہم کل مکمل کر لیں گے، یا کر لوں ابھی 2 منٹ میں
تو وہ کھانا لینے کے لیے گیا اور یہ 3 لوگوں نے ایک الگ پلان بنایا اور اس نے الگ پلان بنایا. جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا اس نے پلان بنایا کہ 3 سونے کی اینٹ ہے، اگر تینوں میری ہو جائے تو اس نے کیا کیا، زہر ملا دیا کھانے میں اور اپنے لیے ایک اچھا کھانا لے لیا اور ان تینوں کے لیے زہر ملا ہوا کھانا لے لیا. اب ان تینوں نے پلان بنایا تھا الگ کہ اینٹ 3 ہے، 4 آدمی ہیں ہم لوگ، ایک کو مار دیتے جان سے. سمجھ میں آئی؟ پھر کیا ہوا، اس نے پلان الگ بنایا، اس نے الگ پلان بنایا، اور اللہ کی قدرت کا پلان کچھ اور تھا، قدرت کا کچھ اور ہی اختیار تھا وہاں پر. فرمایا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ کھانا لے کے آیا تو لوگ اس کو ٹوٹ پڑے اور دے مار دے ختم کر دیا. پھر کیا ہوا، بھوک لگی تھی، کھانا میں ٹوٹے کھانا کھانے کے لیے، اور جیسے ہی کھانا کھائے تو وہ تینوں بھی مر گئے. سونے کی 3 اینٹ کیا ہوئی، وہیں دھری کی دھری رہ گئی. یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا کی مثال ہے. تو سونے، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دولت کے پیچھے بھاگنے والا انسان ذلیل تو ہو سکتا ہے، عزت نہیں مل سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے اپنے دل سے مال کی محبت نکالنا ضروری ہے، اور مال کی محبت نکالنے کے لیے ہی یہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، تاکہ ہر سال جو تمہارے 11 مہینے تمہارے دل میں جو مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جب 2.5% تم نکالو گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمہارے دل کا زنگ بھی صاف ہوگا، میل بھی صاف ہوگا، اور محبت بھی ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب میں حضرت مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ریزہ پیش کروں. ماشاءاللہ یہ بہار کے میں اپنا تعارف خود کرا لوں گا. نہیں